evening everybody, you're watching Crossfire, मैं हूं महर बुखारी। आज शब बारात है। अपनी दुआओं में बर्मा के निहत्थे और लाचार मुसलमानों को भी याद रखिएगा कि जिन पर बर्मा की हुकूमत और बुद्ध मत के पैरोकार क़यामत बनकर टूट रहे हैं। सिर्फ 3 जून से अब तक 20,000 मुसलमान कत्ल किए गए हैं। इस कत्लेआम पर किसी एटमी मुसलमान मुल्क के कान पर जूं तक ना रेंगी और ना ही किसी तेल की दौलत वाले मुल्क की आंख की खुमारी कम हुई। उम्मत मुसलमान की क़यादत बर्मा के इन लाचारों से बेनियाज है। सो हम और आप अपने कलमा गो भाइयों के लिए सिर्फ दुआ के हाथ ही उठा सकते हैं। आज शब बारात भी है और इसके साथ साथ 5 जुलाई का यौम सियाह भी, जब पार्लियामेंट को एक आमरे वक्त ने अपने बूटों तले मसल डाला। हुर्मत शर्फ इंसानी भी पामाल हुआ, आज़ादी इज़हार राय भी भट्टी में झोंक दिया गया। आज 35 साल बाद सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी फरमाते हैं कि आमरों की तरफ से पार्लियामेंट को खत्म करने का दौर अब गुजर चुका है, मगर उन्हें ये बयान देना सिर्फ 5 जुलाई को ही याद आता है। हालांकि एक शब खून 12 अक्टूबर को भी मारा गया था और अलमिया तो अनफॉर्चुनेटली हमारा ये भी है कि 12 अक्टूबर के डसे हुओं को 5 जुलाई से नफरत नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पीपल्स पार्टी को अपना और मुस्लिम लीग नून को अपना दर्द है, और जब दर्द अपने अपने हों तो फिर इनके इलाज भी अपने अपने ही हुआ करते हैं। जब दुख दर्द की सांझ ना रहे तो फिर इदारों की मजबूती के दावे महज ज़हनी याशी और खुद फरेबी के सिवा और कुछ नहीं होते। इदारों की मजबूती दरअसल इज्तिमाई दानिश और मुश्तरका फिक्र का खालिस नतीजा होती है, और हमारे इदारे अभी इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। हर इदारा लाशऊरी तौर पर खुदकार तरीके से रियासत के अंदर अपना मकाम पैदा करने का जहद कर रहा है, मगर फिक्र का इंतबा यह है कि कोई इदारा अपने वाजिब मकाम से ज्यादा नमो पा जाए तो रियासत का तवाजुन बिगड़ जाता है। पार्लियामेंट को नाज अवाम की पुष्पनाही और उनकी मंशा के मजहर का जोम भी। अदलिया को दावा कि वो आइन की तशरीहकार भी है और इसकी मुहाफिज भी। दोनों का मुकदमा अपनी अपनी जगह इंतहाई मजबूत। इधर पार्लियामेंट के जरिए सरबराह रियासत यानी कि सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के कायदीन ऐवान जैसा कि वजीर आजम, वज़राए आला, वफाक के नुमाइंदे जैसा कि गवर्नर और सूबाई वज़रा को आइन के आर्टिकल 248 के ज़ेली आर्टिकल 1 के तहत तौहीन अदालत के जुर्म से मुस्तस्ना यानी इम्यूनिटी करार देने के लिए कानून बनाया जा रहा है, अमेंडमेंट लाई जा रही है, और साथ ही दोहरी शरीयत की आइनी तरमीम भी लाने का प्रोग्राम तय है। और इस मकसद के लिए पार्लियामेंट का इजलास भी तलब कर लिया गया है, मगर सियासतदानों की अपनी अपनी दानिश की बत्तियां जल बुझ रही हैं। MQM को दोहरी शहरियत में तरमीम मंजूर, मगर तौहीन अदालत के कानून में तरमीम से गुरेज। ANP तौहीन अदालत पर राजी, मगर दोहरी शहरियत के खिलाफ। मुस्लिम लीग का भी इसी की हमरकाब। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी इस आईनी और कानूनी तनाज़ात जो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा करने जा रही है, इसमें इसके साथ इसका कौन कौन सा इत्तेहादी होगा। सवाल ये भी अपनी जगह बड़ा अहम है कि इस तनाज़े का मंतकी इंजाम क्या निकलेगा, खैर की शक्ल में या शर के किसी शरारे की सूरत। हमारे साथ आज मौजूद है जमशेद दस्ती साहब, लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, MNA भी हैं। हमारा साथ आज दे रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ की लीडर अंदलीब अब्बास साहिबा भी मौजूद हैं, और हुमायूं अख्तर खान, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग हम ख्याल। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। आपको जाने से पहले बताया कि अब एक दफ़ा फिर नई लेजिस्लेशन जो है वो दी जा रही है। बात अब हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2012 की। कहा यह जा रहा है राजा परवेज अशरफ को महफूज करने की बात की जा रही है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब भी तलब कर लिया है कि क्या वो खत लिखेंगे कि नहीं। उनको याद भी दिलाया कि उनके प्रेडेसेसर यूसुफ रजा गिलानी के साथ क्या हुआ था। साथ साथ दोहरी शहरियत की जो तलवार सुप्रीम कोर्ट की एक और लटक रही है, उसको भी हटाने की कोशिश की गई है। एक और इस हवाले से भी लेजिस्लेशन की जा रही है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर शायद ये कहना गलत ना होगा कि सारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया जाएगा सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से। क्या ये एक नया तनाज़ा खोलेगा सुप्रीम कोर्ट के साथ, नई कन्फ्रंटेशन होगी, और इत्तेहादी जो हैं वो किस मोड़ बैठेंगे। हमारे साथ आपको बताया जमशेद दस्ती साहब हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, हुमायूं अख्तर साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा हैं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दस्ती साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अभी जिक्र किया है कि अभी वक्त दरकार है कि ऐसा माहौल मुल्क में बनाया जाए जिधर रियासत का हर सतून जो है अपने हदूद में रह के काम करे। वक्त दरकार है कि माहौल बनाया जाए। इस माहौल में आप मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। ये नया लेजिस्लेशन, नया लॉ, ये क्यों लाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन एक बहुत बड़ा अफसोसनाक दिन है
کہ 5 जुलाई को एक आमिर ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया जिसकी सज़ा आज तक हम भुगत रहे हैं। और आपने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून तो 5 जुलाई को नहीं मानती, मगर हम पीपल्स पार्टी के बारे में हम इसकी अफसोस भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं कि 12 अक्टूबर को जो एक फौजी डिक्टेटर ने शब खून मारा, इसको अफसोस है। और हमें बिला वजह जो है ना, बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम कभी भी आइन तोड़ने वाले को, आमिर को, कभी चोर को, डाकू को हम कभी उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि आपने पार्लियामेंट की आपने बात की है, पार्लियामेंट ठीक है, एनआरओ भी कर लेते हैं उसके साथ। अगर एनआरओ भी हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर, तो मुस्लिम लीग नून ने भी हल्फ उठाए, उसके साथ थी और वो मुआहदा हम मानते हैं। और ये इन्हें भी मानना चाहिए कि एक इंटरनेशनल ताकतें थी और उन्होंने ये मुआहदा कराया और हमने उनको भेजा और हमें तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने एक कुर्बानी देकर, मैं कहता हूँ ये सारे फैसले हुए और मोहतरमा ने हिकमत अमली से ये फैसले किए। मियाँ नवाज शरीफ भी आया, बीबी आई और एक आमिर से जान छूट गई, आज जमहूरियत का सिलसिला चल पड़ा। इसको मानना चाहिए और किसी फौजी का आप कुछ नहीं कर सकते, ना आगे करेंगे। नहीं, बात डील थी ना, देखो चौधरी निसार अली खान जब आपकी कबीना ने हाल, मैं आपको अभी बात, मुस्लिम लीग नून का मुआहदा हुआ जाने का भी, आने का भी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब एक हिकमत अमली से मुआहदा करके कि इससे जान छूट जाए। मुशर्रफ से और पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट है कि हमने उसको निकाल दिया। आज तक मुस्लिम लीग नून उसके खिलाफ कोई असेंबली में करारदाद नहीं दी। मैंने खुद भी कहा था, आज भी ले आए, हम कहते हैं उसको फांसी लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी मानती है इस चीज़ की कि एक हमने इस तरीके से जो हमारे से हो सका हमने उसको ये जो कुछ कर सके निकाल। अगर आप इजाजत दें, आर्टिकल 6 लगाने की तो हिम्मत शायद आप में से आज किसी की भी नहीं है, ना ज़ियाउल हक के खिलाफ, ना मुशर्रफ के खिलाफ। एक तो कब्र में है, एक जिंदा फिर रहा है। आर्टिकल 6 के अभी भी पर जलते हैं, उसे छोड़े। मुझे बताएं 12 जुलाई से पहले आप टेबल कर देंगे अपने इस नए बिल को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, राजा परवेज अशरफ को बचा लिया जाए अदालत की तलवार से? पहली बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें पहले फिक्र था ना दुनिया से, ना आज हमें कोई डर है। कभी क्यों किया जा रहा है? पार्लियामेंट का काम है, आइन बनाना, बहस करना, कोई तरमीम करना, ये पार्लियामेंट है। आज नहीं, हमेशा रोजाना का पार्लियामेंट का ये काम है, कोई नई बात नहीं है। हुमायूं अख्तर साहब, अदालत ये कहती है कि जुडिशियल रिव्यू का हक अदालत के पास है। मुझे ये बता दीजिए कि क्या अब ये वाकई कन्फ्रंटेशन नहीं है? क्या ये वाकई इन गुड स्पिरिट जैसे कह रहे हैं हमारा काम है लेजिस्लेशन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग? देखिए, मुझे तो बड़ा इन चीज़ों पे खौफ आता है। अदलिया और एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर का एक बैलेंस, बहुत से मुल्क टाइम लेते हैं वो बैलेंस हासिल करते हुए, लेकिन इतनी ओपन कन्फ्रंट्रेशन जो होती है, अगर अदलिया के फैसले, जो मुल्क की टॉप अदलिया है और पूरे जो बेंच है उसके फैसले हमने मानेंगे तो हम किसके फैसले मानेंगे फिर? मुझे इस बात का जवाब चाहिए इस मुल्क में कि किसका फैसला आखिरी फैसला होगा। तो ये अनटेस्टेड एरिया है, इसमें हम इस वक्त इस तरह के बयानात ना दें कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को मानते नहीं हैं। ये एनआरकी की तरफ हम जाएंगे, इससे हालात सुलझेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। और इसमें ये जो पार्लियामेंट है ये अपनी कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करके एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करे। लड़ाई झगड़े से बैलेंस स्ट्राइक नहीं होगा। मैं एक मिनट हुमायूं अख्तर साहब से पूछता हूँ, आप पिछले दौर मुशर्रफ के साथ से, तो आपने इन जजों को मारा भी सही, पीटा भी सही, जेल में भी डाला, वो भी थोड़ी सी रोशनी डाल आज कौम के सामने हम कहें ठीक है आज सुप्रीम कोर्ट, आप मुस्लिम लीग नून में शामिल, हम ख्याल आ और सुप्रीम कोर्ट की आप एक साइड पे खड़े हैं, वो भी बता दें कि पिछले मुशर्रफ के दौर में हमने इन जजों को जो सबक सिखाया वो भी आज कौम के सामने बता दें। देखो आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, नहीं मैं करना कौम को पता चले। आज मैं जवाब दूंगा, मेरी बातें पसंद नहीं आई, मैं देखो अच्छी मैं फिर ये पूछना चाहूंगा, आप आर्टिकल 6 की बात करते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर 1958 का दिन भी हमें याद रखना चाहिए। फिर क्या उस दिन 20 मेंबरों की एक काबीना बनी थी अयूब खान साहब की, जिसमें 19 सर्विंग जनरल थे, एक सिविलियन था। उसका नाम आपको पता क्या था? नहीं, उसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो। तो फिर हम उस तारीख से शुरू करते हैं फिर ये बहस। आइए फिर नहीं वो करते हैं, मगर आप मुशर्रफ को बल्कि इन्हीं जजों को आपने मारा नहीं। आप मुशर्रफ आप अयूब की बात करते हैं। 8 साल जजों की बात छोड़े, आइन की बात करें। 8 साल इफ्तिखार चौधरी को आपने जेल में नहीं डाला, इनको मारा पीटा नहीं, आप मुशर्रफ के साथ नहीं थे। गलत किया। आज अदलिया बहाल है, आज अदलिया बहाल है, आज अदलिया गैर जानिबदार है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, ये जजेस को हम अदलिया कौन की मरूने मिन्नत है? अगर आप मुझे आर्डर पे अदलिया बहाल हुई है ना, पार्लियामेंट किसी की मरूने मिन्नत है और ना अदलिया किसी की मरूने मिन्नत है। कहता हूँ
کہ ایگزیکٹو آرڈر اگر کو آپ قومی اسمبلی ایگزیکٹو میں آرڈر آنا نہ چاہیے جاری کرتے دستی صاحب آپ گھر چلے جاتے ہیں ہم نے تو عوام کی پشت پناہی میں کہتا ہوں ہم میری چلے بات جاتے ہیں سنیں، وہ کن حالات میں جاری ہوا تھا ایگزیکٹو آرڈر؟ جب قوم جو ہے وہ ایوان صدر اسی کا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں میرا بھائی. آپ مسلم لیگ نون اسی کا تو فائدہ اٹھا رہی ہے. آج ججز آپ کے خلاف فیصلے نہیں دیتے. کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے. کتنے لوگ مارے گئے, کوئی سوموٹو نہیں ہے. سپریم کورٹ میں آپ کے کیسز پڑے ہیں, اسی کا تو فائدہ. اسی لیے تو سپریم کورٹ متنازع ہوئی ہے. مسلم لیگ میری بات سنیے, لیکن میں آپ سے اس عدلیہ کو متنازع کر دیا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف بھی آتی ہے. عدلیہ متنازع کر دیا ہے. میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے یہ ملک جتنا جو اس طرح کے پروگراموں میں بیٹھ کے آپ لوگ اس کو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ ایک منٹ, یہ ملک جتنا دستی صاحب ایک اجازت ہو مہر, ڈاکٹر صاحب یہ ملک آپ کا بھی ہے, دستی صاحب ہم سب کا یہ ملک ہے. اس میں اتنی تباہی نہ مچائیں. اس میں بہت سے الیکشن ہوں گے, آپ لوگ پھر آ جائیں گے. ہم یہ کوئی آخری فیصلے مانے. ہم میں ابھی ٹیلی ویژن پہ جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر خبریں شائع ہو رہی ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ کی جو ہے شہ سرخی ہے. یہ پاکستان کا سیاسی اور معاشی جو کرائسس ہے پاکستان میں, وہ ایک دفعہ پھر آمریت کو لوگ یاد کرنے لگے ہیں. یہ جناب دستی صاحب اگر اجازت دیجئے, ان کو دفع کرو. یہ تو امریکن تو جائے اخبار ہے, یا وہ لوگ تو ہمارے تھوڑی سی بات وہ تو بیٹھ کے یہ آمریت کو یہ لے کے آتے ہیں. جب آپ کا دور, اگر آپ کا جناب آپ مشرف کے تانے دیتے ہیں, اجازت دیں, میں کہتا ہوں اگر آپ مشرف کے تانے دیتے ہیں, مشرف کے وقت سے اب تک جو دودھ ہے وہ 3 گنا بڑھ گیا ہے, جو آپ کی بجلی ہے وہ 300 گنا 500 گنا بڑھ گئی ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں دفع کرو. وہ لے کے کیا تھا خود کچھ دماغ کے مشرف کے آپ نے کیا تبدیل کر دیا واپس آ کے؟ آپ نے تو کچھ کسی چیز کو فل سٹاپ نہیں لگایا نا جمہوریت کے نام پر. یہ رننگ کمنٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر آنریبل ممبر کرتے ہیں ساری. اس کو آپ چھوڑیں, بات وہ کریں جو آج کا آپ کا موضوع ہے. آج کا جو موضوع ہے, آپ کو لگتا ہے یہ سب کام اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کو تحفظ فراہم کیا جائے؟ 100%. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطلب یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. آپ کو اتنی بری کیوں لگی؟ 97 میں تو آپ نے بھی کی خود کیا تھا انہوں نے. وہ سجاد علی شاہ کا کوڈ تھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر, آرڈیننس کے اندر آپ بھی ترمیم لائے تھے, پاس کرایا تھا اسے. نہ اس وقت کوئی, آپ کریں تو حلال ہے, یہ کریں تو حرام ہے. یہ ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی ترمیم آئی تھی نہ پاس ہوئی تھی. اس وقت لڑائی ججز کے اپنے مابین ہوئی تھی, اور ایک سپریم کورٹ کے بینچ نے بلوچستان کے خلاف, بلوچستان کے انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ ان کی جو تقرری ہے بیٹھے بیٹھے دے دیا تھا آپ نے. کا کوئی ایک کشمکش کی, ایک ٹینشن تھی. جواب ہی لے لو. نہیں, اب مجھے کرنے دیں نا. اب آپ نے ساری 15 منٹ آپ بات کی ہے تو مہربانی کریں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں جی, دیکھیں یہ بات کہنا, ہمارے انتہائی آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارے بھائی ہیں. پارلیمنٹ کا کردار کیا رہا ہے, میں یہ پوچھ رہی ہوں. عدلیہ کے فیصلے ہمیشہ پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر سیاسی جماعت نے استعمال نہیں کیا. اب ذرا نہیں, میں آتا ہوں آج بھی وہی روایت چل رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ لا سب کے لیے ایک ہے. ہم تو اس جو صدر کمیونٹی ہے اس کے بھی خلاف ہیں. یہ کیسا قانون ہے کہ صدر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, کوئی وزیر, اب تو بات وزیروں تک چلے گی اس امینڈمنٹ میں, وہ اگر کوئی قتل کریں تو وہ دفعہ کوئی اور ہے, کوئی عام آدمی پاکستان میں شہری کرے تو اس کو جو ہے وہ 302 کی دفعہ لگے. نہیں, آپ صدر کے ساتھ آپ نے کتنے لوگ اٹیچ کر دیے ہیں, وزیر اعظم کو بھی کر دیا, وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ تو ایک منتخب نمائندہ ہوتا ہے پارلیمنٹ سے. 248 اچھا, وزیر کو بھی ہے, وزراء اعلیٰ کو بھی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. اور میں ذرا 5 جولائی کے حوالے سے میں صاحب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اس وقت آمریت کے خلاف اور جمہوریت کو بچانے کے لیے جتنی قربانی مسلم لیگ نون نے دی ہے, میں سمجھتا ہوں کسی جماعت نے نہیں دی. آج پورا یہ امپریشن بنا ہے جناب کہ ہم شاید کوئی فوج کے خلاف ہے. ہماری کوئی فوج ہے, کوئی زمینوں کی لڑائی نہیں ہے, کوئی خاندانی جھگڑے نہیں ہیں. یہی بات ہم کرتے ہیں کہ فوج ملک میں اپنا آئینی کردار ادا کرے, ماشاءاللہ نہ لگائے بار بار. اس میں 5 جولائی بھی ہے, اس میں 12 اکتوبر بھی ہے. صاحب اگر آپ اجازت دیں, دلیپ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دلیپ صاحبہ, صدر مملکت نے یہ فرمایا ہے آج کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے, یا ایک دفعہ پھر شب خون مارا جائے, یا آمریت ایک دفعہ پھر اپنا سر اٹھائے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے یہ دور گزر گیا ہے؟ دیکھیے مہر, میں صاف یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک جو آمر ہوتا ہے, آٹوکریٹ کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ آٹوکریٹ کی ڈسکرپشن ہے کہ جی سارے فیصلے وہ کرے گا, سارے لاز اس کے نیچے ہیں, جس کو وہ چاہے گا وہ رکھے گا, جس کو وہ چاہے گا ٹارچر کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ زرداری صاحب نے اور جو یہ حرکتیں کریں یہ عامر سے کم ہے؟ انہوں نے تمام لاز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق رکھنے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے پرائم منسٹر آ جاتا ہے. اگر اس کے اوپر کیسز ہوئے ہیں تو ان کیسز کا کوئی کسی قسم کا آپ نے کنڈون کر دینا ہے. رحمان ملک صاحب کو انہوں نے
क्रिमिनल केस की कंडोनमेंट दे दी, उसके बाद उनको PhD की डिग्री दे दी, उसके बाद राजा साहब को, राजा और महाराजा जो दोनों हैं उनको इतने लेवल पे ले आए हैं और उनके लिए अब सारी अमेंडमेंट्स हो रही है। रहमान साहब के लिए दोहरी शरीयत का लॉ चेंज हो रहा है। उसके अलावा ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये 204 आर्टिकल 2041 में स्ट्राइक डाउन तो हो जाएगा, ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, द जुडिशरी हैज दैट राइट। बट आप देखें, आप सोच देखें, सोच आमिराना है, हरकतें आमिराना है, और पार्लियामेंट को खरीदने का, बोली लगाने का, हर चीज पे पैसे लगा के, हर चीज को समझने का कि आई एम द लॉ, नोबडी इज अबव मी। एक कहते हैं ना नोबडी इज अबव द लॉ, जरदारी साहब कहते हैं नोबडी इज अबव मी, माइट इज राइट, मनी कैन बाय एवरीथिंग। ये जो सियासत है, ये जो सारी चीजें हैं, ये आमरीत की तरफ है या ये जमहूरियत की तरफ है? मुझे कहीं भी जाके देख, जिनके माइंड सेट्स आमिराना होते हैं, जिनकी सोच आमिराना होती है, जिनका फलसफा आमिराना होता है, सिर्फ आपने कह दिया कि डेमोक्रेसी है और उसके ऊपर आपने कहा कि हाँ जी इज अ डेमोक्रेट। शर्म की बात है, और ये इतनी बड़ी डिसेप्शन है और इतना बड़ा झूठ है और इतना बड़ा, दिस इज अमेजिंग, इट इज हॉरिबल। इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया दिलीप ने। एक तो कहा है कि अगर स्ट्राइक डाउन हो जाए फिर से, आपको याद है जितने सब्र और तहम्मुल का इजहार अदलिया ने किया था 19वीं तरमीम पे भी, जिस जजेस की तकर्री की बात थी, जो बनाया गया लॉ वापस पार्लियामान में भेजा गया कि उस पर नजरसानी करें और उसको इस तरह चेंज करें। अगर आप कहते हैं कन्फ्रंटेशन नहीं, तो एक ये अमल तो स्टार्ट हो जाएगा अगर आप एक ऐसा लॉ बनाएंगे जिसके ऊपर आप क्लिप करने की कोशिश करेंगे जुडिशियल पावर्स को। पहली बात तो यह है कि दूसरी बात डॉक्टर साहब की बात करूं कि उन्होंने कहा कि जी वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो बलूचिस्तान के बेंच के थे, उन्होंने फैसला, उसमें जजेस खरीदे गए थे और उनको ब्रीफ केस मिले थे और एक सजाद अली शाह, क्योंकि उसमें जजेस की ग्रुप बंदी थी और ये सारा खरीदो फरोख्त पे ये काम हुआ था और ये पूरी कौम को पता। आज भी ये डॉक्टर साहब को चाहिए था ये कौम को बता देते। ये बड़े भारी पैसा, मैं बात मेरी कर, अच्छा भारी पैसा खर्च हुआ और उसमें वो बिल भी नहीं, मेरे माजी पे नहीं ना, मैं बात और जवाब दूंगा माजी की बात, उनके ऊपर उंगलियां ना। अच्छा दूसरी बात नहीं, इन्होंने सफाई जो बात की ना, मैं आपने बात की ना कि इन्होंने अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी क्या जजेस अपने इख्तिलाफात नहीं है? अब उसमें उसके बाद आप बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को ने जो 19वीं तरमीम को भी देखा था, वो भी गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि पार्लियामेंट जो वो पार्लियामेंट ने जो कानून आइन दिया, जो कानून दिया, उसके दायरे में रह के वो काम करे। हमने कोई कभी जितनी देखो वज़रा पे केस बने, आपको पार्लियामान में डिस्कस करनी चाहिए ना, पार्लियामान अपना फैसला दे इस पे। वज़रा जेल में पड़े हैं, अब बाकी के केसेस बने, हमने कभी कोई रियायत नहीं मांगी, रियायत नहीं आपके भी है। अब आप देख लो ना वहाँ, अगर आप इजाजत दें, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर फैसला आया हुआ है, 1.2 अरब रुपए वापस भी वसूल कर लिए गए हैं, 1 अरब मजीद और वापस आ रहे हैं रेंटल पावर के ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये सारे फैसले, नैब ने उनकी 3 घंटे की तफ्तीश की है, FIA उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का कहा गया है। तो जनाब आप क्या बातें कर रहे हैं उस पे? अगर वो मुजरिम बन जाए, मेरी बात सुनो, पाक दामन लोग सामने लेकर आए कि कोई उंगली ना उठा सके। पार्टी की तरीका है, कभी अदलिया साजिश करती है, ये जज थे जिन्होंने भुट्टो साहब को आपके खिलाफ तो साजिश ही होती रहती है, कभी कलम की साजिश, कभी संगीन की साजिश। आप इनको आप गुड गवर्नेंस कायम कर लें, कोई उंगली नहीं उठाएगा। देखिए फ्लड कमीशन की जो रिपोर्ट है तौसा बराज की, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की, वो पढ़ी है, उस पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम लीग इग्नोर किया है। अब वजह यह है कि हमने कहा कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपके इलाके में कुंडे बड़े हैं बाबडा के, ठीक है ना? आप बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, एक आदमी दिन दिहाड़े रोज बाबडा वालों को आपका नाम लेके लोग बता देते हैं कि 2 पर्चे होते हैं, दूसरा शरीफ आदमी अपने घर बैठा हुआ है, आप देख उस पे पर्चे क्यों नहीं हो रहे? हम ये कह रहे हैं रोज डाके मारे और फिर मेरे ऊपर FIR होती हैं, आप पे क्यों नहीं हो रही? भाई वो शरीफ आदमी अपने घर बैठा है, आराम से क्या कंपैरिजन किरदार हमारा, इसमें क्या कंपैरिजन है भाई? देखो ना कितनी बड़ी जाती है, साहब पे तो नहीं जाते। मुझे एक लोगों ने 400 मरीज फोत हो गए, उस पे सोमो एक्शन लिया गया। सारे केसेस पीपल्स पार्टी के नजर आ रहे हैं, ये अफराद की लड़ाई में इदारे तबाह कर रहे हैं। आप अगर पंजाब अगर आप इजाजत दीजिए, मैं गुजारिश करूं, मैं अफसोस की बात है देखिए कि अदलिया को इन लोगों ने मैं जरा इस गुफ्तगू को आगे की तरफ ले जाऊं। हमारे मुल्क के मसाइल बहुत हैं, हम तो माजी में उलझे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहिए थी, इस तरह की लेजिस्लेशन, इस तरह की हरकतें जो हैं, ये इदारों को अपने हदूद में रहने की तरफ बढ़ाती हैं या मजीद क्लैश की तरफ तबाह करती हैं इदारों को? तबाह महर साहबा, ये तो ओपन कन्फ्रंट्रेशन है। अगर आप नीचे जाके MNAs तक को और मिनिस्टर्स को ये कंटेम्प्ट से बचा लेंगे, तो इधर तो अदालत का तो दरिये उड़ा देंगे सर। इट्स ऑलरेडी, अभी तो लॉ आने से पहले दरिये उड़ाई जा रही हैं अदालतों की इस मुल्क में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। अच्छा, देखिए, मैं अगर इजाजत हो, देखिए इस वक्त हम सब जमहूरियत के, आप भी जमहूरियत की वजह से बैठे हैं, आप भी,
مستقبل میں بھی ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ہمارا آئین جمہوریت کی بات کرتا ہے, لیکن جمہوریت میں ایک بہت بڑا فرض بنتا ہے اس وقت کہ جمہوریت آ کے ڈیلیور کرے. عوام جو ہے, یہ جو آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں, یہ 5 سال بعد یہ پوچھیں گے جو وقت اب آ رہا ہے کہ اس جمہوریت نے ہمارے حالات کیسے یا ملک کے حالات کیسے بہتر کیے ہیں. الٹیمیٹ ٹیسٹ آپ 18ویں ترمیم لے آئیں, 20ویں لے آئیں, 40ویں ترمیم لے آئیں, کاغذی کارروائی سے سیاسی پارٹیاں اور سیاسی ادارے مستحکم نہیں ہوں گے. سیاسی پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو ڈیلیوری سے مستحکم ہوں گے یہ ادارے, ڈیلیوری سے, اس طرح تقریروں سے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں گے, آپ دیکھ لیں گے ان کی گورننس درست ہونے 4.5 سال ہو گئے, انہوں نے 6 مہینے میں کیا درست کرنی جی. جو بحران پیدا ہوتا ہے, میں آپ کو آج ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں جی, کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں اس رولنگ کولیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یو جسٹ واچ, آج میرے الفاظ یاد رکھیے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, سب تسلیم کریں گے. آپ دیکھیں گے ہوتا کیا, ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ مسئلہ یہ, اب نصیر صاحب اجازت ہو تو ذرا مجھے, وہ تو ہونا ہے ابھی, آپ کو مستقبل کا کریڈٹ بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کر دیں تو مستقبل کا کریڈٹ دے دیتے ہیں. اجتماعی طور پہ اس وقت عوام اتنی بے چین ہے کہ اس رولنگ کولیشن کے جو کہتے ہیں نا, if they go near it with a 10-foot pole, they will be finished in the next election. You will see. وہ ریونج آف ڈیموکریسی آپ کو اگلے الیکشن میں صحیح نظر آئے گا. تو یہ مجھے ایک بات بتائیے, تو ریونج آف ڈیموکریسی آنے والے مہینوں میں پتہ لگے گا. خیر سے عوام اتنی بیدار ہو گئی ہو, اپنے فیصلے کرے, وابستگیوں کے اوپر واپس نہ جائے ماضی کی. مگر سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ اب دوسرا جو اہم آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں دوہری شہریت کے قانون پہ, کیونکہ تلواریں تو چلنا شروع ہو گئی ہیں, ساری سیاسی جماعتوں کے سر کٹے ہیں اس کے اندر. مجھے ایک بات بتا دیں, جیسے آپ نے اندلیب صاحبہ کی باتیں سنی, یہ رحمان بابا کے لیے یا الطاف حسین صاحب کے لیے؟ پارلیمنٹیرین کے لیے دوہری شریعت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا ذاتی موقف ہے, میرا ذاتی موقف ہے, اور اس پہ میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا. باقی چیزیں جو ہے نا, کیونکہ ایک وزیر, ایک ایم ایل اے, اس کو نہیں ہونی چاہیے نا. اگر امریکہ کا اگر حلف دیکھ لیں, انہوں نے جو اپنے شہری سے حلف لیا, کیا ہوا, اس کو بندوق بھی اٹھانا پڑے گی اور وہ ان پہ حملہ بھی کرے گا. ایک ایشو میں اگر آپ کے ایک ایشو میں اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, اس میں ذرا مجھے آپ کا ریسپانس چاہیے. اگر آپ اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے ہیں, ان سب کی دوری صرف پارلیمنٹری لیگل ایشو آتا ہے نا جی, لیگل ایشو. اگر آپ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیتے ہیں, آپ نے دیا ہوا ہے نا, دیا ہوا, وہ $13 بلین اس وقت آپ کا ملک بنیادی طور پہ اوورسیز پاکستانی چلا رہے ہیں. اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, آپ کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایز اے ووٹر رجسٹر ہوں. اوورسیز پاکستانی ایز اے ووٹر رجسٹر ہے, آپ اس کو الیکشن لڑنے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ مجھے ذرا سمجھا دیں. یہ دیکھو جی, ایک اگر کسی ایسے ملک میں بیٹھا ہے جو پاکستان, یا تو آپ اسے ووٹ کا حق بھی لے لیں, ووٹ کا حق بھی لے لیں, آپ اس کو ووٹ کا حق دے دیتے ہیں, الیکشن لڑنے کا حق نہیں دیتے. ہمایوں صاحب, ایک ملک پاکستان کا دشمن ہے, مثال ہے, اور اس کا آدمی اس ایریے میں الیکشن لڑ کے وہ وزیر بن جائے یا کسی انٹیلیجنس کا سربراہ بن جائے, وہ کیا ہوگا؟ اب اس کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ پہ سوال کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے, ان کو فرض کریں وہ پاکستان کا دشمن ہے, آپ نے پاکستان کے دشمن کو جو آپ نے اس کو قرار دیا, آپ اس کو آپ کا حق کیوں دیتے ہیں؟ یہ چیز نہیں, آپ نے دیا ہوا نا جی, وہ یہ چیز یہ سٹینڈ نہیں کرے گا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس کو. اور اگر آپ نے دوہری شہریت, ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, اگر آپ نے دوہری شہریت کا حق لینا ہے, دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہماری معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ نے ان کو ووٹ کا حق دیا ہوا ہے, اس پہ ضرور کچھ سوچ وچار ہونی چاہیے اس ملک میں, ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ ووٹ کا حق دیتے ہیں, آپ پہلے پارلیمان میں کیوں نہیں لے آئے؟ یہ بیکاز یہ الطاف حسین صاحب نے راجہ پرویز اشرف کو ادھر ریکویسٹ کہہ لیں, حکم کہہ لیں, 90 میں دیا, انہیں کہا یہ میں کروں گا, ہونے شروع ہو گیا. تو پھر اندلیب صاحبہ جیسے لوگ جب بھی بات کرتے ہیں کہ رحمان بابا کو تحفظ دے رہے ہیں آپ, یا الطاف حسین کو تحفظ دے رہے ہیں, تعلق بھی برطانیہ سے ہے, ان کی بیگم برطانیہ سے تھی, وہ خود برطانیہ سے نہیں ہے, ایکس وائف. کتنی جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان کا تعلق کس سے ہے؟ اندلیب صاحبہ آپ سے ایک سوال پوچھوں گی, عمران خان کی قریبی رشتہ داری ہے, میں بات کروں پھر آپ ایڈ کیجیے گا. یہ چیز نہ کہ ان کی رشتہ داری ہے, کیا وہ اس رشتے میں سسر ختم ہو جائے گا, اس کی ساس ختم ہو جائے گی, ان کے بیٹوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا, سسر تو فوت ہو گئے, ایکس وائف ہے نا, رشتہ تو رہے گا نا. مجھے اجازت دیجیے اندلیب صاحبہ, ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے عمران خان کا انٹرنیشنلی ایز ویل. سو آئی نو کہ آپ کی جماعت جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کی حمایت تو کرتی ہے, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیول نیشنلز کو رائٹ ٹو بی لیجسلیٹرز بھی ہونا چاہیے, رائٹ ٹو بی لا میکرز بھی ہونا چاہیے, they should have a right to be a part of the parliament?
دیکھیں مہر، اس میں بڑی صحیح بات جو باقی ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے، ملک جو ہے وہ 14 بلین پہ چل رہا ہے جو وہ بھیجتے ہیں، بالکل صحیح ہے، جتنا وہ تڑپتے ہیں پاکستان کے لیے یہ بھی بات بالکل صحیح ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جی ان کے سب کے جب اثاثے باہر ہوتے ہیں تو یہ جناب ان کی ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جی ہم بھاگ جائیں، جب حالات خراب ہوں ہم باہر چلے جائیں، اثاثے ڈکلیئر نہ کر سکے۔ ان کی ساری انویسٹمنٹس جب تک ساری سٹیکس پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے، جینا مرنا پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اچھا اندلیب صاحب اس پوائنٹ پہ آئیں گے، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، ایک سیکنڈ، آئی ایم سو سوری ٹو کٹ یو، قطع کلامی معاف۔ حاجی عدیل صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں اور اے این پی جو ہے سخت مخالفت بھی کر رہی ہے دوہری شہریت کی، اتحادی بھی ہے حکومت کی، کس کروٹ بیٹھے گی؟ حاجی صاحب کیا مسئلہ ہے دوہری شہریت کا؟ کیوں نہیں ڈیول نیشنل جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے؟ آئین میں یہ آرٹیکل 63 میں یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ کوئی آدمی اپنی سٹیزن شپ چھوڑ دے یا کسی دوسرے ملک کی سٹیزن شپ لے تو ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے۔ وہ تو چینج کرنا چاہ رہی ہے نا پیپلز پارٹی۔ ہمارا خیال ہے، ہماری تجویز ہے کہ اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو کم از کم کچھ عہدوں کے لیے، جیسے کہ صدر کا عہدہ ہے، وزیر اعظم کا عہدہ ہے اور گورنر کا عہدہ ہے، وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے، یہ ایسے عہدے ہیں کہ ان کے لیے 100% پاکستانی ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کبھی بھی ڈیول نیشنلٹی لی ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہو۔ اچھا دیکھیں امریکہ میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 70 سال بھی امریکہ کی نیشنلٹی لے لیکن اگر وہ بورن امریکی نہیں ہو تو امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا۔ جی اس کے لیے شرط ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہو۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ اور یہ ان عہدوں پر جو لوگ ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ تو صحیح ہے، ایک تو وزیر خزانہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے جو ملک کی معیشت کی پالیسی بناتا ہے، تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ البتہ کیونکہ ہمارے بہت سارے پاکستانی باہر کے ملکوں میں ہیں اور ان کو سہولت ملی ہے وہاں کی سٹیزن شپ اور نیشنلٹی کی، اور ان کے بچے بھی یہاں آتے جاتے ہیں، ایک تو ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، سینٹ کا ممبر بنتا ہے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے تو ووٹ لینے سے پہلے وہ فیصلہ کرے کہ وہ دوسری نیشنلٹی چھوڑے گا۔ اگر وہ دوسری نیشنلٹی چھوڑ دے تو پھر وہ بالکل سینیٹر کے طور پہ، قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پہ، صوبائی اسمبلی کے ممبر کے طور پہ اپنا کام کرے، لیکن اگر وہ دوسری نیشنلٹی نہیں چھوڑتا ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا۔ تو ہمایوں صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے حاجی صاحب، اگر آپ اجازت دیں۔ میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو اگر آپ ووٹ کا حق دیتے ہیں تو آپ اسے باقی رائٹ صرف ایک اور پوائنٹ، اگر وہ بھی آپ اور اگر ہم باقی یہ قانون بناتے ہیں کہ بڑے عہدوں پہ سیاستدان جب آئیں، ایم این اے بنے، منسٹر بنے، چیف منسٹر بنے اور وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے، تو یہ شک پھر ہر گورنمنٹ افیشل پہ اپلائی ہونی چاہیے۔ میں نے یہی کہنا تھا، افسر شاہی اور بابو جو ہیں پھر وہ اس پہ بھی اپلائی ججز ہو گئے، آپ کے بیوروکریسی ہوگی، آپ کے جرنلسٹ کے اوپر بھی ہر ایک کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، سب پہ ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے جی کہ یہ سارا جو ایشو ہے اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں بحث ہونے سے پہلے یا پارلیمنٹ میں اس کو لایا جانا چاہیے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میڈیا نے ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ یہ صرف کچھ لوگ ان کو فائدہ دینے کے لیے اور یہ صرف پارلیمنٹیرینز جو ہیں، سیاستدان ہیں، سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ اگر ہوگا تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو بھی شخص کسی اہم انتظامی عہدے کے اوپر ہے جو پالیسی سازی میں میٹر کرتا ہے۔ اب جو بات ہمایوں صاحب کر رہے ہیں کہ جی ووٹ کا حق، دیکھیں بات یہ ہے کہ ووٹ کا حق ہونا ایک اور بات ہے، لیکن کسی فیصلہ سازی کے عمل میں کسی اہم عہدے پہ ہونا، ایم این اے صرف تب بن سکتے ہیں، اس لیے بن سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی یو آر رائٹ، آپ اپلائی کرتے ہیں نا، ٹیکنیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ رجسٹرڈ ووٹر ہیں کہ نہیں ہیں، اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں۔ پاکستان کی کسی جگہ پہ بھی آپ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے جی، یہاں پہ آپ بھی لڑ سکتی ہیں، آپ کا ووٹ ہے، آپ لڑ سکتے ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی سے کیسے لیں گے؟ مجھے اب یہ بتائیں کہ شوکت عزیز صاحب جیسے لوگ جو ملک کے وزیر خزانہ بھی رہے، جو ملک کے وزیر اعظم بھی رہے،
آج ان کے کوئی ویئر اباؤٹس کا کسی کو پتہ ہے. ان جیسے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اگر آپ اجازت دیں گے, اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ صحیح بات ہے نا. معین قریشی صاحب کو آپ دیکھیں ان لوگوں کو کیا اسٹیک ہے ان کا پاکستان کے. ان آل فیئرنیس اسٹیک ہے. میں شوکت عزیز صاحب کا جو ہمارا تھا وہ جو تھا ایک آدمی جو 9 سال ملک صاحب کا کس کو پتا تھا ڈاکٹر صاحب ایک آدمی 9 سال وزیر خزانہ رہ گیا, پرائم منسٹر رہ گیا, جو وزیر داخلہ رہ رہا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا. اس نے ایفیڈیوٹ دے دیا کہ میں نے جناب سرنڈر کر دی ہے, وہ بعد میں غلط ثابت ہوا. اب مجھے یہ خواجہ آصف صاحب, جمیل امان صاحب, اب مجھے ایک بات سمجھائیں. خواجہ آصف کا تو عدالت میں ثابت ہو گیا. خواجہ آصف کی کینیڈین سٹیزنشپ نہیں ہے, وہ غلط کہ ان کا چارج غلط تھا. بات فیئر انہوں نے کلیریفائی بھی کیا. بہرحال اندلیب صاحبہ ایک طرف یہ الزام لگتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی جو ہے تلواریں نکال لی ہیں. اب وہ آ کے پلاٹس کی باتیں بھی کر رہے ہیں, طلب بھی کر رہے ہیں رجسٹرار کو. ادھر سے خط بھی آ گیا کہ بھئی آپ نہیں طلب کر سکتے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایک کام ہے, صدر کیوں نہیں بھیجتے ریفرنس, جو آئین جو کہتا ہے. تو ایک تو صدر ریفرنس بھیج دیں تو بہتر ہوگا. دوسری بات ہے نہ کہ آپ یہ والی سیاست کریں. دوسری بات اہم, یہ دوہری شہریت کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس ایک سیکنڈ, ایک نٹ شل میں بتا دیں کہ یہ نئی لیجسلیشن, قانون سازی, امینڈمنٹس یہ عوام کے حق میں ہو رہی ہے, گریٹر گڈ میں. بیکاز صدر مملکت نے آج ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وقت لگے گا وہ ماحول بنانے میں, ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا یہ عوام کے حق میں ہو رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں, لا جو بنتا ہے نا وہ لا میجورٹی پہ بنتا ہے, وہ مائنورٹی پہ نہیں بنتا کہ جی کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور جو بھی ابھی اسپرٹ ہے نا آف دا لا, کہ اس کی انٹینٹ کیا, اس کی نیت کیا ہے لا کی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے, میں واپس اس پہ آتی ہوں. فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ود دا پیپل. ساری عوام ایک طرف کھڑی ہے, میڈیا عوام کو اور عوام میڈیا کو چیخ کے بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے, لوگ نہیں چاہتے. آپ نے نیٹو سپلائز کا کل حال دیکھ لیا, آپ نے دیکھا ساری عوام جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. ساری ہماری جو جتنی بھی کنڈیشنز تھی پارلیمنٹ میں بھی وہ پاس ہوئی, پارلیمنٹ کے بھی آگے گئیں. اس کے باوجود ایسے انگوٹھا دکھایا گیا, امریکہ ہنستا ہوا آیا, اس نے نہ میں پیسے دیے نہ کچھ دیے. وہ جو آپ نے فلم دیکھی ہوگی تو پتلی تماشا ہے, اور قانون سازی صرف آپ لوگوں کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں. اس میں ایک بات کلیئر رکھنی چاہیے پارلیمنٹ کو. دستی صاحب, ڈاکٹر صاحب, مہر صاحبہ, پارلیمنٹ کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جو قانون بنانا چاہے بنائے. یہ الیکٹڈ لوگ ہیں 342, بہت بڑی بات ہوتی ہے. ان کا حق ہم بالکل نہیں لے سکتے. لیکن اگر پارلیمنٹ ایک قانون بنائے جو کہ سپریم کورٹ سمجھے کہ خلاف آئین ہے, وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. پارلیمنٹ کو پورا حق ہے, آپ جو مرضی لا کریں. آپ لا پاس کر دیں کہ آپ کی پارلیمنٹ کے آگے سے گزر کے جا ہی کوئی نہیں سکتا, آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات. ویسے یہ دیکھیں کہ ڈیول نیشنلٹی کی تھوڑی سی بات ایک میرے ذہن میں تھی جو رہ گئی, کہ فوج کا افسر بننے کے لیے اگر آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو آپ کو سرنڈر کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی پاک فوج کا افسر جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی رکھ نہیں سکتا. اب اگر وہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے تو میرا خیال ہے وہ نیشنل انٹرسٹ جو پالیسی ساز ادارہ ہے, جو آئین کو بنانے والا, قانون کو بنانے والا ادارہ ہے, جیسے بالکل ابھی صحیح کہہ رہے ہیں ہمایوں اختر خان صاحب, اگر وہ پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کا ممبر بھی میرا خیال ہے کہ اس کی بھی پورا سٹیکس جینا مرنا ملک کے ساتھ, سب کے ساتھ, بابوں کے اوپر بھی ہو, بیوروکریسی بھی ہو, ججز بھی ہو. بٹ آئی اسٹینڈ بائی, آئی وانٹ, میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جی, ان کا یہ رائٹ ہمیں سوچنا چاہیے جی. پہلے ان کو ہم نے ووٹ کا حق دیا. آپ نے چوتھی دفعہ یہ بات کی ہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ووٹ کا حق انہیں دیا گیا, یقیناً دیا جانا چاہیے, لیکن میکینزم ابھی تک بن نہیں سکا. اور میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ریگنگ کا اور دھاندلی کا خطرہ ہوگا یہ آپ دیکھیے گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہوگی نا. کی حکومت ضرور یہ کوشش کرے گی کہ کیونکہ آپ کے پاس کوئی کا پورا میکنزم ہے 20ویں امینڈمنٹ میں, نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو وہ آپ لوگ, دستی صاحب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ کسی پہ ٹیکس نہ لگائیں کیونکہ وہ ٹیکس میں دھاندلی کر لیں گے. وہ تو ایڈمنسٹریشن کا معاملہ بن گیا. میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس میں بڑی سنجیدگی سے 12 بس اتنا بتا دیں 12 جولائی سے پہلے جو ہیں اپنے سارے پوسٹ کور کر لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کے دائرہ کار میں ہیں
اس کو بلا وجہ جو ہے نا اس پہ توہین عدالت ایسا چیز نہیں آنی چاہیے. جیسے وزیر اعظم صاحب کا کیس ہے اس نے آئین کی بالادستی کی بات کی. سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قانون ہے پاس ہو چکا ہے, جو آج انہوں نے کھلا کھلا ججز کے بارے میں سارے اتحادی بٹے ہیں, کچھ چاہ رہے ہیں, کچھ چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ لا بن چکا ہے. پبلک کمیٹی نہیں پوچھ سکتی, انہوں نے ابھی خط لکھ دیا تو یہ پھر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ صدر کو رعایت ہے, یہ پوچھ سکتی ہے سپریم کورٹ. ہم کہتے ہیں آئین کے خلاف آپ توہین عدالت ایسے قدم نہ آپ بھی آئین کے مطابق چلیں نا, آئین کے مطابق بھی ایک طریقہ کار ہے. 8 سال صدر صاحب کو جیل میں رکھا, اس ٹائم اس پہ فکر لینا تھا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. آپ غلط فیصلے دیں گے تو قوم یہ مسئلہ بنے گا. اور یہ قوم کی بات کرتے ہیں, قوم یہ سمجھ رہے ہیں یہ پنڈی میں ہے یا لاہور تک ہے. آپ پورے ملک کی بات فائنل اتھارٹی ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ فیصلہ صحیح کون سا اور غلط. فیصلہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ ایک آئین ہے. ایک چیز کی آپ اب دیکھیں بجٹ ہے, اب اس بجٹ کی بھی کل تشریح شروع ہو جائے. سپریم کورٹ کا ہماری تنخواہیں کم کی ہیں, بڑھاؤ کیونکہ ہم تشریح کر سکتے ہیں. یہ کمال والی بات ہے جناب. نہیں یہ تو آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں بات کو, چھوڑیں. پارلیمنٹ ایک کوئی آدمی آتا ہے, وہ دستی صاحب آپ کو پسند نہیں کرتا, وہ ایک قانون پاس کرتا ہے کہ دستی صاحب کو جیل میں ڈال دو. آپ عدالت میں جائیں گے نا پھر, پارلیمنٹ نے لا پاس کر دیا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. ہماری دعا یہی رہے گی. ابھی 342 ممبر کی جو نیشنل اسمبلی ہے, 228 ووٹس چاہیے اس امینڈمنٹ کو پاس کرانے کے لیے, اینڈ 67 ووٹس فرام 108 ممبر سینٹ. دیکھنا یہ ہے کہ عوام کے مفادات میں ہے کہ نہیں. جیسے آپ کو کہا شب برات ہے, دعا گو رہیے گا ملک کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو کسی بھی ریاست کے ستون کے درمیان. اللہ ہمیں اپنے زمان میں رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ.